کہ ہر چیز کت بالکل اٹھ جاتی ہے، بیماریاں بہت آتی ہیں، گناہ کرنے آپ کو آسان ہو جاتے ہیں. اٹ گیوز وے ٹو ڈپریشن اینڈ انگزائٹی. یا رب کر رہا ہے لیکن اس کا مال حرام، اس کا کھانا حرام، اس کے کپڑے حرام، تو کیسے اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایز پلان انشاءاللہ آج فزیکل ٹریٹس دیکھتے ہیں. تو فزیکل ٹریٹس میں ہم نے کیا کیا دیکھا تھا کہ ڈائٹ، روٹین اینڈ انوائرمنٹ. ٹھیک، ڈائٹ کے بارے میں کیا کیا آتا ہے کہ اس کی کوالٹی، کوانٹٹی اور ٹائم لائن آف فوڈ انٹیک. ٹھیک، تو کوالٹی کے مین پوائنٹس کیا کیا ہیں؟ حلال اور طیب ہو. ٹھیک ہے، کھانے کی حلال یا حرام ہونا، اس کی حرمت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے اوپر. ٹھیک، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کانسیکوینسز. ایک تو حلال ہونے کا وہ کیا ہے کہ رول کیا ہے کہ ہر چیز حلال ہے انلیس کہ اس کے بارے میں کوئی اس کی حرمت بیان کی گئی ہو. ٹھیک ہے، جیسے بہت چیزیں میٹ، بلڈ، ڈیڈ میٹ، بلڈ، سوائن فلیش، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ لکھی ہوئی ہیں کہ یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک تو وہ چیز اٹ سیلف حلال ہو، اور دوسرا یہ کہ جس مال سے وہ خریدا گیا ہو وہ حلال ہو. ٹھیک ہے، کوئی چوری کا نہ ہو، ڈاکے کا نہ ہو، یا پھر خدا نخواستہ کوئی ان لافل جاب ہو جیسے شراب بیچنا، اس سے جو مال کمایا گیا وہ بھی حرام، اس سے جو کھانا لایا گیا وہ بھی حرام. اور اس کا پھر ہم نے کیا دیکھا کہ کانسیکوینسز آف حرام کیا ہوتے ہیں کہ آپ کی ایبسنس آف برکت. تو برکت بالکل نہیں ہوتی. اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایک تو قرآن کے ریفرنسز ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ریسرچ بیسڈ نا، مطلب جو آرٹیکلز وغیرہ جو بھی بریکٹس میں لکھے ہوئے سارے ریفرنسز ہیں اس کے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا دیکھا کہ برکت بالکل اٹھ جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ مسجد جو ہے وہ کیا 2018 کا یہ آرٹیکل ہے کہ اس کے فزیکل ہیلتھ پہ یہ بہت اثر انداز ہوتا ہے نا، پوزز رسک ٹو فزیکل. ٹھیک ہے، بیماریاں بہت آتی ہیں. اور ایزز دا وے ٹو سنز، گناہ کرنے آپ کو آسان ہو جاتے ہیں. پھر آپ کی ڈپریشن اینڈ انگزائٹی. فرید البصری کی اسٹڈی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ حرام کا مال ہو تو یہ اٹ گیوز وے ٹو ڈپریشن اینڈ انگزائٹی، آپ کی ایموشنل ہیلتھ. ٹھیک ہے، پھر قرآن میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص کے بارے میں ہے نا کہ جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے یا رب کر رہا ہے، لیکن اس کا مال حرام، اس کا کھانا حرام، اس کے کپڑے حرام، تو کیسے اللہ تعالیٰ اس کی دعا سن لے. ٹھیک ہے، مفہوم ہے اس کا صحیح مسلم کی حدیث کا. ٹھیک ہے، تو مطلب ریجیکشن آف دعا اینڈ ورشپ بائی کنزیومنگ حرام، خدا نخواستہ. پھر کیا بات کی گئی کہ سیٹسفیکشن اینڈ برکہ. ایک حلال لقمہ تھوڑا ہو، جتنا بھی کم ہو، لیکن جو برکت، جو اطمینان اس میں ہوتا ہے وہ ایک کتنے انبار میں خدا نخواستہ جو حرام سے کمایا گیا وہ اس کا بالکل مقابلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک، تو انشاءاللہ یہ نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.